کوئی عادت نہیں بلکہ عبادت ہے. عبادت سمجھ کے مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کسی نے معصومین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا بتائیے تو صحیح ایسا عمل جس کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی ختم ہو جائیں اور نیکیاں بھی بڑھ جائیں. تو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ایسا عمل ہے جسے صلوات کہتے ہیں کہ اگر انسان اس صلوات کو پڑھے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا علامہ مولانا مہتاب حسین سروری صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں، محمد و آل محمد کے فضائل بیان کریں. ان کی آمن سے مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کوئی چیز رکھنی کوئی اینٹ وغیرہ لے آنا ادھر. کوئی اٹ چبا لانا. جمیع عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانی سے وفات پا گئے بالخصوص حاضرین مجلس کے مرحومین، بالخاص جن احباب نے یہاں عزاداری سید الشہداء کی بنیاد رکھی، آج ہمارے درمیان موجود نہیں. سب کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. بالخصوص چودھری محمد اقبال مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. اس صف اعلیٰ کے حقیقی وارث و جد دورہ امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین ذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. لا سیما على مولانا صاحب العصر والزمان روحی وارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه
سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، آزاداران مظلوم کربلا، دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال آپ سبھی احباب کا فرش عزا پہ بیٹھنا، بندہ حقیر کا بارگاہ جہاز معصومین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، منتظمین و محتممین کا یہ انتظام انصرام، وہ خالق وہ مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، روز جمعہ ہے، نماز جمعہ جیسی عظیم عبادت کے بعد فرض عزاداری ادا کرنے والوں کو مبارک ہو کہ اللہ نے بھری کائنات میں سے آپ کو چنا ہے جن کے دل میں حسین کی محبت رکھتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، دولت ہے کسی کے پاس، شہرت ہے کسی کے پاس، مال ہے کسی کے پاس، عہدے ہیں کسی کے پاس، گاڑیاں ہیں کسی کے پاس۔ دنیا کس چیز پہ فخر کرتی ہے؟ یہ شکر ہے اس مالک کا کہ ہم حسینی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، کہ ہم آج کل کے دنوں میں جو لوگوں کے اندر اختلافات ہیں، لوگوں کے اندر تعارف کا ذریعہ ہے، ہمیں خوشی ہے اس چیز پہ کہ جب ہم بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں حسینی کہہ کر پکارتے ہیں کہ یہ شیعہ جا رہے ہیں، یہ حسینی جا رہے ہیں، یہ عزادار جا رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اس کی وجہ ہے کیوں ہم اتنا زیادہ سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو متعارف کرانے کے لیے، اس کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے، ذات احدیت کی پہچان کے لیے خود ذات احدیت نے فرمایا کنتُ کنزًا مخفیٰ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت ان اعرف، پھر میں نے جانا کہ کوئی ہو جو دنیا کو بتائے اس کائنات کا خالق کون ہے، کوئی ہو جو اس کائنات کو بتائے اس کائنات کا مالک کون ہے، کوئی ہو جو اس دنیا کو بتائے زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا آخر کون ہے۔ فخلقت نور محمد المصطفیٰ، تو پھر سب سے پہلے میں نے نور مصطفی خلق فرمایا۔ پہلا نور سلطان الانبیاء سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبت کا نور خلق فرمایا، پھر اس ایک نور کو 14 نوروں میں بانٹ کے ذات ہدیت نے فرمایا اگر اب بھی کوئی نہیں پہچانتا میں کون ہوں، وہ میرے 14 دیکھے اسے پتہ چلے گا مصطفیٰ علی کا خالق کیسا ہے۔ ذات ہدیت کے وجود پر دلالت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا وجود کہاں ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے۔ یہ مکتب تشیع کی توحید ہے کہ نہ ہمارا خدا عرش پہ ہے، نہ ہمارا خدا فرش پہ ہے، نہ ہمارا خدا 7ویں آسمان سے چھٹے پہ آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کسی مسلمان نظریے میں شب جمعہ ہوتی ہے جو رات گزری ہے کہ اس شب اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، لہٰذا زیادہ عبادتیں کیا کرو۔ علی فرماتے ہیں علی کا خالق ایسا نہیں جو کبھی 7ویں آسمان پہ آ جائے، کبھی پہلے آسمان پہ آ جائے۔ فرمایا علی کا خالق وہ ہے اینما ثم وجہ اللہ، تم جہاں جہاں ہوگے وہاں وہاں علی کا خالق نظر آئے گا۔ اینما کنتم فثم وجہ اللہ، فرمایا یہ میرا خالق کسی جگہ بیٹھنے والا نہیں ہے کہ آپ کسی کرسی پہ بٹھائیں گے تو کرسی کی آواز آئے گی۔ یا علی بتائیے تو صحیح، آخر آپ اس نظریے کو قبول کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کو عرش کی کرسی پہ بٹھا دیں، یا کبھی فرش پہ اتار دیں، یا کبھی پہلے آسمان پہ، یا کبھی تیسرے آسمان پہ، یا کبھی 7ویں آسمان پہ؟ تو علی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے
جب میں کہوں گا میرا خالق ساتویں پہ ہے، اس کا مطلب ہے پہلے آسمان پہ قدرت کس کی ہے۔ اگر میں کہوں میرا خالق فرش پہ ہے تو پھر عرش پہ سلطنت کا مالک کون ہوگا، اقتدار کون چلائے گا، امور سلطنت کون دیکھے گا؟ علی فرماتے ہیں میرا خالق ایسا ہے نہ عرش خالی رہتا ہے نہ فرش خالی رہتا ہے، ہر جگہ خالق موجود ہے۔ پھر تیرے خالق کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ ہاں میرے خالق کو پہچاننے کے آثار ہیں۔ آثار یہ سورج کا طلوع ہونا بتاتا ہے خالق ہے، سورج کا غروب ہونا بتاتا ہے کائنات کا خالق ہے، یہ چاند کی روشنی بتاتی ہے کائنات کا خالق ہے، یہ زمین کا سارا سرکل بتاتا ہے کائنات کا کوئی خالق ہے۔ علامہ نکن کا بہترین جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، کہتے ہیں پروردگارا تیری توحید کو بتانے کے لیے سورج کا طلوع ہونا بھی ہے، تیری توحید کو بتانے کے لیے محمد مصطفیٰ کا کلمہ بھی ہے، تیری توحید کو بتانے کے لیے چمکتے ہوئے ستارے بھی ہیں، تیری توحید کو بتانے کے لیے دریا کی روانی بھی ہے، تیری توحید کو بتانے کے لیے یہ پرندے بھی ہیں، تیری توحید کو بتانے کے لیے یہ سارا نظام کائنات ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا ایک دلیل تیرے ہونے کے لیے کافی ہے، وہ کیا؟ عصر عاشور حسین کا اعتماد بتا رہا ہے کوئی خالق موجود ہے۔ عصر عاشور سید الشہداء کا اعتماد و اطمینان بتا رہا ہے اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ آخر کوئی تو ہے کہ جس کی راہ میں شہزادے علی اکبر دے کے خاموش کھڑا ہے، آخر کوئی تو ہے جس کی راہ میں شش ماہہ دے کے خاموش کھڑا ہے، آخر کوئی تو ہے جس کی راہ میں 71 قربان کر کے خاموش کھڑا ہے، آخر کو وہ ذات کون ہے؟ 71 لاشوں کے درمیان سر پر سجود ہو کے حسین کہہ رہے ہیں الہی ترکت الخلق ترم فی ہواک و ایکمد العیالی لکے اراک۔ پروردگارہ یہ میں نے کربل کی زمین سجا دی ہے، کچھ لمحے کے بعد میری بہنوں کی چادریں لٹ لی جائیں گی، میری سکینہ کی در اتر جائیں گے، گواہ رہنا یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کربلا میں جو کچھ کیا میرے سید الشہداء نے، فرمایا فی ہواک، حسین کو کچھ نہیں چاہیے، حسین بس تیری رضا کے لیے ہے۔ تو پھر یہی عالم تھا کہ پھر ساری کائنات نے سنا آواز قدرت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس حسین بس تو رضا کی منزل پہ فائز ہو گیا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ رضا کی منزل پہ فائز ہونا دنیا والوں کو سبق دے رہا ہے، انسان کی ابتدا بھی توحید ہے، انسان کی انتہا بھی توحید ہے۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ فلسفہ عزاداری، فلسفہ مجالس عزا، فلسفہ ماتمداری، فلسفہ سبیل، فلسفہ علم، فلسفہ تعزیہ، فلسفہ ذوالجناح، فلسفہ ہر ایک چیز کا فلسفہ یہ ہے انسان اس خالق کی بارگاہ تک جھکتا ہوا نظر آ جائے۔ آج ہم پہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ جلوس میں تعزیہ لے کے جاتے ہیں، کوئی سوال کر سکتا ہے مسلمان ہمارے دوستوں سے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ علم اٹھا کے جاتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ ذوالجناح نکالتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست کہنے لگے مولانا آپ کی بات اتنی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کربلا میں قبر سید الشہداء ہے، آپ اس کی شبیہ کی تعزیہ بنا لیتے ہیں، مولا غازی عباس کا علم ہے وہ آپ اس کی شبیہ علم کے طور پہ نکال لیتے ہیں۔ یہ آپ کا گھوڑا سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑا بیدار ہوں گے، تھوڑا بیدار ہوں گے، کہیں آپ کی ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے مگر یہ آپ کا گھوڑا سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتا؟ کہا اس گھوڑے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس گھوڑے کے فلسفے کو پہلے تو نام بدلیے، یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ میرے مولا حسین کی سواری کی شبیہ ذوالجناح ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے نام کو بدل دیتے ہیں، پھر بھی بتلائیے تو صحیح یہ گھوڑے کو ذوالجناح کو چومنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اسے بہترین قسم قسم کے کپڑے پہنانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کو اتنا عزت و احترام دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسے سمجھنے کے لیے 10 محرم کو سمجھنے کے لیے
पहले 10 ज़िलहिज्जा को समझना होगा, 1 महीना पहले तुझे जाना होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये 10 ज़िलहिज्जा को छोटे छोटे जानवर लेके निकलते हो, बकरियां लेके निकलते हो, भेड़ लेके निकलते हो, गाय भैंस लेके निकलते हो, ऊंट लेके निकलते हो, ये इतने बकरे बकरियां लेके निकलने का फलसफा क्या है? कहते ये सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करना है। मैंने कहा सुन्नत इब्राहिमी तो इसमें है ही नहीं। सुन्नत इब्राहिमी क्या है? हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद दिलाती है। मैंने कहा हजरत इब्राहिम ने तो कुर्बानी दी ही नहीं, वो जैसी कुर्बानी ले गए वैसा इस्माइल वापस ले आए, जिंदा होंगे। वही वो जैसा हजरत इस्माइल ले गए। मेरा शिया सुन्नी मजमा, मैं इत्तेफाक व इत्तेहाद का कायल हूँ, मकतब तशय्युअ का तर्जुमान हूँ। जो गुजारिश करूँगा अपने मकतब की वजाहत से करूँगा, आपकी इज्जत व एहतराम से करूँगा, मगर थोड़ा सा हम भी आपको थोड़ा वजाहत देने की काबिल समझते हैं। आप जो आते हैं हमें समझें तो सही, हम हैं क्या, हमें समझे हम क्या हैं। तो मैंने उससे अर्ज किया, बताइए हजरत इब्राहिम की कुर्बानी कहाँ है? वो तो हजरत इब्राहिम कुर्बानी लेके गए थे हजरत इस्माइल की। हजरत इस्माइल जैसे ले गए वैसे अपना इस्माइल वापस ले आए। ये दुम्बे का बकरी का फलसफा क्या है? कहते हैं हाँ, असल में हुआ ये, एक दुम्बा नबी के काम आ गया, बस अल्लाह ने कहा अब इस दुम्बे की शबीहें कुर्बानियां करना, ताकि तुम्हें याद आए कि अल्लाह के नबी के एक दुम्बा काम आया था, उसकी वजह से फलसफा कुर्बानी याद आएगा, उसकी वजह से तुम अल्लाह को याद करोगे। मैंने कहा बस फर्क यही है, वहां दुम्बे की शबीह निकालते हो, उसे हार भी पहनाते हो, बड़े मार्बल के घरों में भी लेके जाते हो, सेल्फियां भी बनाते हो, अपने साथ गले भी लगाते हो, पूरा इज्जत और एहतराम करते हो। कोई नहीं कहता बकरी को इतना इज्जत और एहतराम, कोई नहीं कहता गाय को इतना इज्जत और एहतराम। अगर कोई कहे तो जवाब दोगे ये इसलिए इज्जत और एहतराम है क्योंकि एक नबी के काम आया। मैंने कहा बस फर्क यही है, तुम दुम्बे निकालते हो, हम भी दुम्बा निकालते हैं, ताकि ये याद दिलाए ये जानवर नबी के काम आया। हम 10 ज़िलहिज्जा को सुलझना की शबीह निकालते हैं, ये आले नबी के काम आया। हम उधर भी खड़े हैं और हम इधर भी खड़े हैं, हम दुनिया वालों को दिखा रहे हैं जो नबी के जानवर काम आए हम उसको भी सलाम करते हैं, जो आले नबी के काम आए हम उसको भी सलाम करते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारी अच्छा, जब हम जुलजना को देखते हैं तो हमें जुलजना की वफा याद आती है कि जुलजना ने किस तरह इमाम अली मकाम का तवाफ करके उन्हें कई तीरों से बचाया था। जुलजना का असल नाम जुलजना नहीं है, साइडों पे तीर इतने लगे थे, देखने वाला देख के कहता था इसके तो पर हैं, जिनाह कहा जाता है पर को, इन परों की वजह से इसका नाम जुलजना बना, वइल्ला इसका नाम जुलजना नहीं था। इस वफा को हम जब याद करते हैं तो हमारे दिल में भी आरज़ू पैदा होती है कि एक बेजुबान इतना बावफा हो तो अक्लो शऊर वाला हुसैन का कितना वफादार होना चाहिए। हमारे अंदर ये बेजुबान जानवर शऊर पैदा करता है, जिस तरह दुम्बे बकरियां फुलान ये हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करते हैं, इसी तरह ये जुलजना भी कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। तो जिस तरह ना वो बिदअत है इसी तरह ना ये बिदअत है, जिस तरह वो इबादत है इसी तरह ये भी इबादत है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जितना भी आज़ादारी का सिलसिला है ये सारा का सारा हमें तौहीद इलाही तक पहुंचाने का जरिया है। मैं आज एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हम यजीद के खिलाफ ये सारा इज्तिमा करते हैं कि दुनिया वालों को बताएं हम हुसैन को मानने वाले, हम यजीद के पैरोकार नहीं। सवाल ये है कि हम क्यों कहते हैं कि हम यजीद को नहीं मानते, हम हुसैन को मानते हैं। हमारी यजीद से इख्तिलाफ की वजह क्या, क्यों हम यजीद के साथ इख्तिलाफ रखते हैं? हम में से हर बंदा जवाब देगा क्योंकि उसने नवासे रसूल को शहीद किया।
کیونکہ اس نے بناتے پیغمبر کو بے مکنا و چادر کوفہ و شام میں لے کے گیا. انہی وجہ سے ہم یزید کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہم میں سے کوئی بندہ کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ یزید کے اوپر لعنت کیوں بھیجتے ہیں، یہی جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ یہی جواب دے گا. سوال یہ ہے، جب 61 ہجری نہیں ہوئی تھی، ابھی کربلا میں امام علی مقام نہیں آئے تھے، اس وقت امام حسین نے یزید کی مخالفت کیوں کی تھی؟ امام حسین بھی اسی وجہ سے یزید کے مخالف تھے کہ یہ مجھے قتل کر رہا ہے. ابھی جب قتل کیا ہی نہیں ہے تو مخالفت کیسی؟ ابھی جب بیویاں کربلا گئی ہی نہیں ہے تو یزید کی مخالفت کیسی؟ ابھی تک کربلا بپا ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر یزید کی مخالفت کیسی؟ تو سوال یہ بنتا ہے، ہم تو مخالف ہیں یزید کے واقعہ کربلا کے بعد، حسین واقعہ کربلا سے پہلے یزید کے مخالف ہیں. آئیے مل کے امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، آپ کیوں یزید کی مخالفت کرتے ہیں؟ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں تو مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. قبلہ صاحب آپ ادھر آگے تشریف لے آتے، میرے لیے باعث شرف ہوتا. آپ پیچھے بیٹھتے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. سوال ہے یا نہیں اپنے مقام پہ کہ ہم تو 61 ہجری کے بعد مخالفت کرتے ہیں نا یزید کی. 61 ہجری سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت کیوں کی ہے؟ اس کے لیے ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ بتاتا ہے کہ امام علی مقام یزید کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. جب حاکم شام کے بعد ہر جگہ جتنے بھی گورنر تھے، ہر ایک کی طرف خط لکھ دیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت لیں. گورنر مکہ کے پاس بھی، گورنر مدینہ کے پاس بھی، عراق بھی، ہر جگہ جہاں جہاں بھی، یہ کوفہ کے اندر، بغداد کے اندر، ہر جگہ یزید کی بیعت شام میں ہر جگہ کی جانے لگی. جب ہر جگہ بیعت کی جانے لگی، اس دوران سید الشہداء امام علی مقام کو رات کی تاریکی نے، ولید جو گورنر مدینہ تھا اس نے رات کی تاریکی میں بلایا اور کہا اس وقت حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان کی جگہ اب یزید ہے، لہٰذا آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کریں. آپ یزید کی، میں یہ موضوع جان بوجھ کر چھیڑ رہا ہوں. آج ہمارے اسی منبر سے بڑے بڑے نامور لوگ جو فلسفہ عزاداری، مقصد قیام حسین، تحریک عزاداری، تحریک کربلا سے ناواقف لوگ اسی منبر پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بیعت کی وجہ سے امام کو، بیعت کے انکار کی وجہ سے امام کو شہید نہیں کیا گیا. اور بہت سی وجوہات تھی. بڑے بڑے نام علامہ لکھوانے والے، کاش تحریک کربلا کا آغاز پڑھتے کہ یہ کربلا کا آغاز کیا ہے. تو شعور دینے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں بیعت کی. یہی سوال ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو آج جمعے کے خطبات ہو رہے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یزید غلط تھا اپنے مقام پہ، مگر پھر بھی امام حسین علیہ السلام کو اس طرح لک و دک صحرا میں جا کے بے مکنا و چادر بیویاں لے کے نہیں جانی چاہیے تھی، اس قدر اپنی قربانی نہیں دینی چاہیے تھی. ہر ایک کی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے امام علی مقام کا ولید کے دربار کا خطبہ کافی ہے. جب رات کی تاریکی میں اس نے مطالبہ کیا کہ آپ میری بیعت کریں، یزید کی بیعت کریں، امام علیہ السلام نے کہا کہ رات کی تاریکی میں تو جو مجھ سے بیعت لے گا، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا، اس بیعت کا کیا فائدہ؟ صبح ساری دنیا کو جمع کر تاکہ دنیا دیکھے حسین بیعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تاکہ دنیا دیکھے. ولید کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. اس نے کہا بات یہ ٹھیک ہے امام علی مقام آپ صبح آئیے گا. امام علیہ السلام جا رہے ہیں، ادھر بیٹھا ہے ملعون مروان ولید سے کہتا ہے ولید تم بنی ہاشم کی حکمت عملی نہیں جانتا، یہ عام حسین نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین ہے. کہا یہ اگر اب چلا گیا پھر بیعت والا قصہ ختم، پھر بیعت نہیں ہو سکتی.
کہا تو ادھر ہی اس سے بیعت کا مطالبہ کر، یہ اب ہی بیعت کر کے جائے، یہ انگوٹھا لگا کے جائے، یہ کہے کہ میں یزید کی بیعت میں جاتا ہوں۔ ادھر سے بیعت کا نام آیا، اٹھتے ہوئے قدم حسین دوبارہ بھی پیچھے ہٹے، دونوں سے حسین خطاب کر کے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، دیکھو کس سے بیعت مانگ رہے ہو؟ میں اہل بیت پیغمبر کا 5واں فرد حسین ابن علی۔ جماعت بیدار ہے، تھکاوٹ اپنے مقام پر، موسم کی گرمی، مگر عزاداری میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پہلی دلیل امام علیہ السلام نے کیا دی؟ پہلی دلیل امام علیہ السلام نے دی اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، میں اہل بیت پیغمبر ہوں، جس کی عظمت کو قرآن قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا تعارف امام عالی مقام نے فرمایا وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ رسالت کی کان کا مطلب یہ ہے، نمک کی کان کا مطلب یہ ہے جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے اسے کان کہا جاتا ہے۔ رسالت کی کان ہے یعنی جہاں سے رسالت نکلتی ہے، میں اس گھر کا فرد ہوں۔ حسین علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں، اے ولید پہچان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء میں سے سبھی نبی جس کے دروازے سے نبوت خیرات میں لے جاتے ہیں، وہ تیرا نانا نہیں، میرا نانا محمد مصطفیٰ۔ فرمایا وہ تیرا نانا نہیں، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل فرمایا وَمَحْبَةُ الْوَحِي، اللہ جب جبرائیل کو وحی دے کر بھیجتا ہے، پوری عرض سما میں کائنات کا وہ عظیم گھر جہاں جبرائیل وحی لے کر آتا تھا، وہ تیرا گھر نہیں، وہ میرا گھر حسین ابن علی کا ہے، جہاں جبرائیل وحی لے کر آتا ہے۔ تیسری دلیل، چوتھی دلیل، سید الشہداء فرماتے ہیں وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، میرا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ صبح ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں، شام ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں، یعنی امام عالی مقام اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے گھر ملائکہ جھولا جھولانے کے لیے آتے ہیں، کبھی ملائکہ جھاڑو دینے کے لیے آتے ہیں، کبھی ہمارے گھر چکی پیسنے کے لیے آتے ہیں۔ عرش چھوڑ کر جس گھر کی خدمت ملک کرتے ہیں وہ کسی اور کا گھر نہیں، وہ گھر حسین ابن علی کا ہے۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارے ادھر دیکھ رہے۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ آپ اٹھ کے ادھر ہی آ جائیں، یہ سارے بندے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ ادھر بھی سائے میں جگہ ہے۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، انتظامیہ کی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، انتظامات صاف ظاہر انہوں نے کرنے ہی ہیں، تو آپ توجہ میری جانب رکھیں گے تاکہ وقت کے اندر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ بھی سکیں۔ ہم نے دوبارہ اپنے عشر مجالس کے سلول میں بھی جانا ہے۔ تو سامعین گرامی، سید الشہداء نے کتنی دلیلیں دی ابھی تک؟ اس دلیل کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی دلیل سید الشہداء نے دی اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، میں اہل بیت پیغمبر کا فرد ہوں۔ پھر فرمایا وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، رسالت جن کی دروازے سے خیرات میں بانٹی جاتی ہے وہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ تیسری دلیل دی وَمَحْبَةُ الْوَحِي، جبرائیل وحی لے کر جس کے گھر میں آتا ہے وہ گھر کسی اور کا نہیں، وہ گھر مجھ حسین کا ہے۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ جہاں ملائکہ نوکر بن کے رہتے ہیں وہ گھر حسین ابن علی کا ہے۔ پھر پانچویں دلیل دی، فرمایا بنا ختم اللہ، وہ نبی جس پہ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی ہے وہ کسی اور کا نانا نہیں، وہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ درود بھیجئے سرکار کی ذات پر محمد۔ کیا فرمایا بنا ختم اللہ، ہم میں وہ ختم نبوت ہمارے گھر میں ہے۔ آخری دلیل سید الشہداء نے دی، فرمایا بنا فتح اللہ، اللہ نے اسلام کو کوئی کفار پر فتح ہی نہیں دی مگر کہ میرا بابا علی اسلام کو فتح کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ کوئی جنگ کا میدان تمہیں نظر نہیں آئے گا جہاں اسلام کو فتح ہوئی ہو اور میرا دادا علی، میرے بابا علی وہاں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے گویا کہ
यजीद का तारुफ करा रहे हैं हुसैन इब्न अली, क्योंकि मुख्तलिफ जंगों में यजीद के आबाओ अजदाद को फिन्नार किया है। इस हुसैन के पापा ने, हुसैन तारुफ करा रहे हैं जिनके आबाओ अजदाद को फिन्नार किया, मेरे पापा ने, उन्हीं की औलाद के हाथों में हुसैन बैत कैसे कर सकता। बहुत बड़ी दलील थी, बहुत बड़ी दलील थी। गोया सैयद शुहदा कह रहे थे खानदानी ये सिलसिला चला आ रहा है, मेरे आबाओ अजदाद ने यजीद के सारे आबाओ अजदाद को फिन्नार किया, आज उसी के हाथों मेरे मुझे बैत करवाना चाह रहे हैं। मौला थोड़ा सा बताइए तो सही, आप कहना क्या चाहते हैं। सैयद शुहदा फरमाते हैं वलीद जरा सुन ले, जब कई दिन तक लोग जंग फतह करने जाते रहे, इधर से खुशी खुशी जाते, उधर से फिर वैसे ही भाग के आ जाते, फिर सभी से मायूस हो गए, जिसके बारे में सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया था लअतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, मैं कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वो कोई और नहीं, मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब है। फिर सैयद शुहदा फरमाते हैं दुनिया वालों पहचानो किससे बैत का मुतालबा कर रहे हो। जब अमर इब्न अब्द बुद का सर उठा के एक हाथ में, दूसरे हाथ में जुल्फिकार से इस मलऊन के नजिस कतरे टपक रहे थे, एक हाथ में अली के हाथ में उसका मलऊन का सर था, दूसरे हाथ में तलवार थी। सारे सहाबा देख रहे थे कि अली खरामा खरामा चलते हुए आ रहे हैं। किसी ने बुग़्ज़ में आकर रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, आपने कई मर्तबा कहा है कि इबादत में फख्र नहीं होना चाहिए, इबादत में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। रसूल इसके दिल की बात को भांप गए, फौरन फरमाया ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की इबादत में शक न करना, सकलैन की इबादत एक तरफ है, अली की ज़रबत की इबादत एक तरफ। फरमाया ऐ वलीद पहचान, जिसके बाबा की ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो, वो हुसैन यजीद जैसे की बैत कैसे कर सकता है। इतना अजीम तारुफ करा के सैयद शुहदा ने फिर फरमाया मिथली ला युबाशर मिसला, अब इतना पाकीज़ा हसब व नसब रखने वाला यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। मगर हम फिर सवाल करेंगे सैयद शुहदा से, या इमाम अली मकाम, ये तो आपने अपना तारुफ कराया कि आप ये हैं, यजीद की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। बात वहीं रह गई, बात वहीं रह गई। ये तो इमाम अली मकाम का शरफ है। इमाम ने अपना नसब भी बता दिया, इमाम ने अपना हसब भी बता दिया, इमाम ने अपना किरदार भी बता दिया, अपने नाना का तज़किरा भी कर दिया, अपने बाबा का तज़किरा भी कर दिया, सब चीज़ें सैयद शुहदा ने अपनी बता दी। सवाल फिर अपने मकाम पर है, इतने बड़े आप हैं मगर यजीद की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। खुद सैयद शुहदा ने वलीद से कहा ऐ वलीद जान, ये हुसैन है और यजीद क्या है, वइन्ना यजीद रजुलुन फासिकुन मुअलिनुन बिल फिस्क, और मैं इतना शरीफ हूँ, यजीद इतना कमीना है, वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, मैं खुल्लम खुल्ला तौहीद बयान करता हूँ। फरमाया ये फर्क है, फरमाया मुझ में और यजीद में फर्क है, वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है। ये खुल्लम खुल्ला गुनाह क्या होता है, नाराज तो नहीं होंगे, नाराज अगर होंगे तो पहले माफी देने के लिए दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फलसफा है ना, मजलिस में आने का फलसफा है, ताकि कुछ हासिल करके जाए, यहाँ हम आए हैं तो कुछ लेकर जाए। फलसफा क्या है, यजीद की मुखालफत का सबब क्या है। सैयद शुहदा फरमाते हैं मुअलिनुन बिल फिस्क, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, यानी जो कुरान कहता है इसकी ये खुल्लम खुल्ला मुखालफत करता है। आसान मिसालें दो अपने मुआशरे की, बाजार में खुल्लम खुल्ला गाने चल रहे हैं, किसी की परवाह नहीं, कोई बहनें जा रही हैं, माएँ जा रही हैं, हमसाये में क्या है फलां। एक है अकेले बैठ के गाने सुनना, एक अकेले बैठ के सुनना भी गुनाह है, खुल्लम खुल्ला डेक पे बड़े उसमें गाने चलाना, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह में है। एक है छुप के नशा करना,
एक है खुल्लम खुल्ला नशा करना, एक है घर में कज़नों के सामने बेपर्दा रहना, एक है मेरी माँ बहन का बाजारों कोचा में बेमकना चादर जाना, ऐरे गहरे सारे देख रहे हैं, सर से दुपट्टा उतरा हुआ है, गर्दन नजर आ रही है, पाँव नजर आ रहे हैं, बाजू नजर आ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला गुनाह। सैयद शुहदा फरमाते हैं खुल्लम खुल्ला गुनाह करना यजीदी किरदार तो हो सकता है, हुसैनी किरदार नहीं हो सकता। फरमाइए खुल्लम खुल्ला गुनाह किस चीज का? इंसान से। आजान नॉर्मल हो नहीं कर रहे, थोड़ी आवाज खींच रहे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि नऊज़ुबिल्लाह जो ये काम करते वो यजीद हो गया, ये यजीदी हो गया, नहीं। किरदार हुसैनी के कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों में से ये है इंसान से अगर गुनाह हो भी तो छुप के गुनाह हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह न करे। ये फलसफा इमाम अलैहिस्सलाम ने दूसरा बनाया, फरमाया कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा। उसके नजदीक किसी का कोई ख्याल नहीं है, जो उसकी मुखालफत में आता है उसे उठा के कत्ल कर देता है। जिसके नजदीक किसी इंसान की कोई कदर न हो, हुसैन उसकी बैत नहीं कर सकता। और यही चीज लेके जब रोजे आशूर सारे लोग इकट्ठे हुए, फौज की आज जमा है, सारी दुनिया इकट्ठी है, तो उस मकाम पे हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं देख रहा था कि सैयद शुहदा के पास सिवाय 70 से 72 अफराद के और कुछ नहीं है। बहनें भी साथ लाए हैं, बेटियां भी साथ लाए, जवान भी साथ लाए, शेषमा भी साथ लाए। जब बैत का मुतालबा किया जा रहा था तो मैं देख रहा था हुसैन इब्ने अली क्या फैसला करते हैं कि इस मकाम पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपने आप को बैत के लिए झुका लेते हैं। सहरा है, खामोश हो जाए, चुपके से रास्ता इख्तियार कर लें, बाद में अपना लश्कर तैयार करें, यजीद की मुखालफत में कल चले जाएं, जहां बच्चे बचा के ले जाएं, बहनों के पर्दे बचा के ले जाएं, सब चीजें बचा के चले जाएं। तो इस मकाम पे सैयद शुहदा ने अजीम खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया इन्नद दई इब्नद दई कद रकज़ बैन नस्नतैन, मजहूलुन नसब बाप के, मजहूलुन नसब बेटे ने हुसैन इब्न अली को दो राह पे आ खड़ा किया है। एक बैत का रास्ता है, बैन जिल्लत व जिल्ला, एक तलवारों और खून का रास्ता है, एक जिल्लत बैत का रास्ता है। वो ये समझता है हुसैन अगर बैत करेगा तब भी ये जिल्लत की मौत मर जाएगा, अगर जंग करेगा तब भी ये मारा जाएगा, दोनों सूरतों में हुसैन की मौत है। सैयद शुहदा ने फौज अशकिया के सामने अपनी सवारी के ऊपर एक अजीम जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया दुनिया वालों याद रखना, हाय हाथ मिन्ना जिल्ला, मैं ज़हरा की तहारत की अमानत हूँ, जिल्लत हुसैन इब्न अली से दूर न जा। फरमाया जिल्लत मेरे करीब नहीं आ सकती। तुम ये समझते हो मार के मुझे जलील कर लोगे, तुम ये समझते हो कि मुझे बैत करा के जलील कर लोगे। मैं बैत से न मरने से जलील होने वाला, मिटने वाला नहीं हूँ। अभी अजान हुई है ना, हमने आज मजलिस को रोक लिया है इसी अजान के एहतराम में। बस यही है, क्या इमाम आली मकाम कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं? वाक़या करबला के फौरन बाद जब शाम के दरबार में उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पाबंद रज़न हालत में कहा, यजीद मुझे बोलने की इजाजत दे।
امام سجاد بولنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے، امام نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا، یزید پہچان گیا، دنیا والے پہچان لیں گے سجاد کی عزت کیا ہے، حسین کا فلسفہ کیا ہے، یزید کی خباثت کیا ہے۔ کہتے ہیں مؤذن آذان دے، مؤذن نے آذان دینا شروع کی، اللہ اکبر کہا، سجاد خاموش رہے، اشہد اللہ الا اللہ کہا، سجاد خاموش رہے، جیسے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، مؤذن رک جا، مجمع والے بتاؤ یہ اذان میں جس کا نام آ رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ کہا یہ تیرا نانا ہے۔ رکیا کربلا کی جانب، کہا پاپا ہم جنگ جیت گئے، لوگ اذان سے محمد نکالنا چاہتے تھے، شام کی اذان میں رسالت آ رہی۔ بلندر صلوات فرمایا دنیا کربلا میں مٹانا چاہتے تھے، دین بدلنا چاہتے تھے، سید الشہداء کی طرف رخ کر کے کہا تمہارے آپ کی عزاداری کامیاب ہو گئی، سید الشہداء کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ تو دوستو عزیز و بزرگوں، بس آج کی گفتگو کے اختتام پہ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں اس چیز کو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کربلا ایک رسم نہیں ہے، کربلا ایک چند گھنٹے کے فلسفے کی عزاداری نہیں ہے، کربلا مجلس میں آ کے بیٹھ کر فقط رونا نہیں ہے، کربلا فقط اپنے جسم پہ سیاہ لباس کو زیب تن کرنا نہیں ہے، یہ سب چیزیں عبادت ہیں، رونا عبادت ہے، تعزیے عبادت ہے، علم عبادت ہے، مجلس عبادت ہے، ہر ایک چیز سبیل، ہر چیز عبادت ہے، مگر اس کا فائدہ تب ہے جب روز عاشور کے بعد کردار بدلتا ہوا نظر آ جائے۔ اگر کردار نہیں بدل رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عزاداری مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ذکر تو ہے مگر اس کا ذکر کا فائدہ مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ کیوں؟ اس کی میں ایک آسان مثال آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ پرسوں کل کی بات ہے، کل بلکہ میں فیصل آباد مرکزی جلوس میں وہاں کتاب کے لیے گیا تو جیسے میں وہاں اترا ایک وفد میرے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا، وہ میری ذات کے لیے تو نہیں تھا، جو بھی خطیب وہاں جانا تھا اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہونا تھا۔ ایک نے تعارف کرایا میں سکھ ہوں، دوسرے نے کہا میں عیسائی ہوں، تیسرے نے کہا میں ہندو ہوں، چوتھے نے کہا میں اہل سنت ہوں، پانچویں نے کہا میں اہل حدیث ہوں، چھٹے نے کہا میں فلان ہوں۔ مختلف مذاہب مفرقوں سے تعلق رکھنے والے سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں، ہم شیعہ بھی سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں۔ مجلس عزا میں غم میں شریک ہونے والا ہندو بھی ہے، شریک ہونے والا سکھ بھی ہے، شریک ہونے والا عیسائی بھی ہے، شریک ہونے والا اہل سنت بھی ہے، شریک ہونے والا شیعہ بھی ہے۔ فرق کیسے پتہ چلے گا یہ شیعہ عزادار ہے یہ غیر شیعہ عزادار ہے؟ مجلس شبیر کے بعد گلی کوچوں میں کردار بتائے گا یہ شیعہ حیدر کرار دا رہا، کردار بتائے گا، میرا کردار بتائے گا مجھ میں اور غیروں میں فرق کیا ہے۔ اگر غیر کا کردار مجھ سے بہتر ہے، اگر میرے کردار میں تبدیلی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں مجلس میں آیا ضرور مگر اس کا فائدہ حاصل کر کے نہیں گیا۔ جو مقصد تھا سید الشہداء نے ولید کے دربار کے اس خطبے میں تحریک کا بیان کیا ہے کہ یاد رکھے دنیا یہ فقط دو ذاتوں کی جنگ نہیں، جملے میں توجہ کریں گے، آج کی مجلس کا آخری نقطہ دے جا رہا ہوں، دنیا یہ ذہن میں رکھے دو ذاتوں کی جنگ نہیں، دو کرداروں کی جنگ کا نام کربلا ہے۔ شرافت اور بددیانت، امانت، خیانت، ایک طرف سے دین ہی دین ہے، دوسری طرف سے لادینیت ہے۔ جہاں دین کا نام نہ ہو وہ یزیدیت ہے، جہاں صرف دین ہو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے ہمارے ماتمی جلوس ہوتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے ہمارے نوجوان ماتم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ محبت عشق حسین ہے، ایک ایک لمحہ کھڑا ہونا، ایک ایک پسینے کے قطرے کا بہنا، قرآن مجید فرقان حمید حدیث کی روشنی میں حسین ابن علی کی تعظیم کے صدقے میں یہ گناہ کا کفارہ بھی ہے، اللہ اس کے بدلے جنت میں محلات بھی دیتا ہے۔ مگر اگر شام غریباں مسجد میں جلوس سے جانے والا اگر نماز پڑھ کے نہ جائے اس کا
مطلب ہے میں نے حسین تو سمجھا مگر حسینیت نہیں سمجھی. میں نے حسین تو سمجھا ہے مگر حسینیت نہیں سمجھی ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگا, کہا کہ مولانا میں انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں, میں نے زنجیر زنی کی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کے جسم پہ خون لگا ہے پہلے جا کے اسے پاک کیجئے, اس کے بعد نماز ادا کر لینا. کہا یہ حسین کے صدقے میں ہے, اب یہ خون پاک ہے. میں نے کہا خاموش ہو جا, اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم 1400 سال سے میدان میں ہیں. ہم دنیا والوں کو یہی بتا رہے ہیں پوری کائنات میں پاک فقط 14 ہیں اور کوئی نہیں. تو حسین کے صدقے عظیم تو ہو سکتا ہے, پاک نہیں ہو سکتا. تو عظیم ہو سکتا ہے, پاک نہیں ہو سکتا. تو عظیم ہو سکتا ہے مگر پاک نہیں. یا زندہ باد, مردہ باد, بے شمار. تو داستان عزیز کربلا 2 کرداروں کا نام ہے. عاشور کے بعد میرا کردار بتائے میں نے اس کربلا سے کیا حاصل کیا. بہت آگے بڑھ جاتے, بہت آگے بڑھ جاتے. ذوالجناح کو سجدہ کر رہے ہیں, علم کو سجدہ کر رہے ہیں. جوڑا والا میں پڑھ رہا تھا, میں نکلا علم کو سجدہ کر رہے تھے. ایک دوست میں نے اسے بلایا, میں نے کہا علم کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہا یہ مولا کی تعظیم کر رہے ہیں. میں نے کربلا میں دیکھا ہے غازی کسے سجدہ کر رہے تھے, حسین کسے سجدہ کر رہے تھے. میں نے کہا جو تعظیم حسین اپنے رب کے لیے کرتا ہے وہ تعظیم کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وہ تعظیم کسی اور کی نہیں ہو سکتی. کوئی فرق تو ہو. میں نے جھکنا ہے, علم کو چومنا ہے, سینے سے لگانا ہے, اس کے سامنے بیٹھنا ہے, علم کے صدقے اللہ سے غازی کا توسل دے کے مانگنا ہے. یہ وفائے عباس کا صدقہ ہے. اللہ غازی کے صدقے سب کچھ دیتا ہے. مگر یہ بھی تو دیکھ ذوالجناح کے اوپر بیٹھ کے حسین کی سے سجدہ کرتے تھے. یہ بھی تو دیکھ مولا غازی علم اٹھا کے سجدہ کسے کر رہے تھے. یہ بھی تو دیکھ کربلا والے شام غریباں سجدہ کسے کر رہے تھے. آج دنیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے بس حسین نے نماز پڑھ دی, ہم سے نمازیں ختم ہو گئی. نماز تو بس حسین نے پڑھ دی, ہمارے اوپر نماز نہیں ہے. تو میرے دوستو عزیز مجھے اتنا بتا, کیا تم میں سے کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے کہ حسین نے روز عاشور نماز نہیں پڑھی؟ کوئی بندہ ہے یہ بات کہے اور پھر شیعہ رہ کے دکھائے؟ جملہ میں نے بہت بڑا کہہ دیا. یہ بات کہو اور پھر شیعہ رہ کے دکھاؤ کہ سید الشہداء نے نماز نہیں پڑھی. شام غریباں زینب کبریٰ نے نماز پڑھی. روایت کے جملے ہیں 72 لاشوں کے درمیان جب آقا حسین کے یتیموں کو اکٹھا کر لیا نا ثانیہ زہرا نے, چلے ہوئے خیمے ہیں, وہاں بیٹھی جس خاک سے اون و محمد کے خون کی خوشبو آ رہی تھی. جب خاک پہ بیٹھی حسین کی لہو کی خوشبو آ رہی تھی. جب خاک پہ بیٹھی عباس کا بکھرا ہوا لاشا پڑا تھا. جب خاک پہ بیٹھی کہیں پہ اون و محمد کا لاشا, کہیں پہ قاسم کا بکھرا ہوا لاشا. علامہ قزوینی پڑھ رہے تھے کربلا میں, کہتے ہیں وہ کیسا تیمم تھا جس خاک پہ زینب تیمم کر رہی تھی, اس کے ایک ایک ذرے سے لہوئے کربلا کی خوشبو آ رہی تھی. زینب کبریٰ نے تیمم کیا, تیمم کر کے جلی ہوئی لکڑی کا خط کھینچ کے بیٹھ گئی زینب کبریٰ. جیسے تکبیر کہی نا, رب کی نگاہ میں دعا کر کے کہتی تھی پروردگارہ تیری شریعت سے واقف ہوں, پروردگارہ میں اپنے نانا کی شریعت سے واقف ہوں. خاتون اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہی ہو, سر تپا چادر ہونی چاہیے. پروردگارہ معاف کرنا تیری زینب کی چادر لوٹ لی. پروردگارہ معاف کرنا تیری زینب کی چادر لوٹ لی. ایک اور روایت پھر سن لیجیے, اگرچہ مجھے حکم تو شہزادہ علی اکبر کا ہے نا, پھر جو نماز ترک کرتے ہو نا, جو نماز میں سستی کرتے ہو, ذرا میرے ساتھ دیجئے.
روایت کہتی ہے سنا ہے نا آپ نے سنا ہے کہ جب شام داخلے کی اجازت ملی مؤذن صبح کی آذان دے رہا تھا جب دربار میں زینب پہنچی مؤذن شام کی آذان دے رہا تھا میرا شیعہ سنی مجمع جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا مجھے بتاؤ سجاد نے نماز کہاں ادا کی زینب کبریٰ نے نماز کہاں ادا کی پشت ناکہ پہ تیمم کر کے زین العابدین سجدے کرتے رہے زینب کبریٰ سجدے کرتی رہی بابا نو کے سینہ پہ قرآن پڑھتا رہا بیٹا پشت ناکہ پہ سجدے کرتا رہا اجرکم اللہ ازادہ اور مالک آپ کو سلامت رکھے آؤ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سید سجاد فرماتے ہیں میں نے زندان میں توجہ میری جانب رکھے گی سید سجاد فرماتے ہیں میں نے زندان میں اپنی پھوپھی اماں کو بیٹھ کر نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز شب ادا کر رہی ہیں میرے رب کی عبادت آپ کھڑے ہو کے کیوں نہیں کرتی میری آقا ازادی فرماتی ہیں بیٹا سجاد جو زندان سے کھانا ملتا ہے نا میں بڑی مشکل سے تیرے بابا کے یتیموں کو کھلا دیتی ہوں میں بڑی مشکل سے تیرے بابا کے یتیموں کو کھلا لیتا ہوں اتنا نہیں بچتا زینب کھڑے ہو کے نماز شب ادا وہ نماز جسے زینب نے زندان میں نہ بھولا وہ نماز جسے سجاد پشت ناکہ پہ نہ بھولا وہ سجدہ جسے سکینہ زندان میں نہ بھولی وہ سجدہ جسے حسین وقت آخر نہ بھولے 71 لاشوں کے درمیان حسین ذوالجلالہ سے ادھر بیٹھے نا حسین راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جو جاتے ہیں نا کربلا مالک آپ کو لے جائے آج محرم کے مجلس میں دعا کر رہا ہوں ذریعے سید الشہداء کے ساتھ ایک اور ذریع بنی ہے جس پہ لکھا ہے مقتل الحسین یہ مقام ہے جہاں زہرا کا لال ذبح کیا گیا ہر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تیروں پہ تیر تھے امام عالی مقام کے اٹھنے کا ارادہ کرتے نا امام حسین تیروں کی بارش آتی امام حسین گر جاتے مگر دیکھا میں نے جو اسماعیل کو بچایا تھا وہ مقام دور ہے عزادار و سید الشہداء کوہنیوں کا سہارا لے کے آئے وہاں جہاں سجدے کا وعدہ تھا اپنی خاک پیشانی خاک میں رکھنا چاہی لیکن سینے پہ تیر لگے ہوئے تھے جمع رملہ کربلا کی ریت کو چھوٹا سا ٹیلا بنا کے اپنی پیشانی خاک پہ رکھ کے کہا پروردگارہ گواہ رہنا نانا محمد گواہ رہنا بابا علی گواہ رہنا اماں زہرا بقیہ چھوڑیے آ جائیے اپنے بیٹے کا وقت آخر سجدہ دیکھیے جس کا وعدہ کیا تھا وہ سجدہ حسین نے ادا کر دیا اجرکم اللہ ازادار و مالک آپ کو سلامت رکھے چند جملے شہزادہ علی اکبر کے پڑھنے کی اجازت دیجئے حکم ہے نا شہزادہ علی اکبر کی شہادت ایام عزا کے علاوہ نہ پڑھی جائے کیونکہ موسم کا اثر ہوتا ہے جسم کی تھکاوٹ ہوتی ہے اگر کسی کو رونا نہ آئے قلب حسین پہ اثر ہوگا روایت کے جملے امام علی مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب شہزادہ علی اکبر عطا کیا نا لوگ آتے دک الباب کرتے امام علی مقام دروازہ کھولتے من علی الباب کون ہے میرے دروازے پہ دستک دینے والا ہوں سید الشہداء سے صحابہ آ کر کہتے اے حسین ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی اللہ نے آپ کو ہم شکل پیغمبر عطا کیا ہے آپ علی اکبر لے آئیں ہم علی اکبر دیکھیں گے ہمیں محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے ہم شکل پیغمبر دیا ہے دونوں جوان چلا کرتے تھے نا مولا غازی و مولا علی اکبر مدینہ کے بازار سے دنیا والے کام روک کے دیکھتے ایک علی جا رہا ہے دوسرا محمد جا رہا ہے لے آئے جوان صحابہ حسین کو سلام ہے مختصر کرو آزادارو جو نسمت میں ہے وہی جملے عرض ہو جائیں گے وقت اپنے اختتام کو پہنچا میرے بعد بھی بھائی پڑھنے والے ہیں آزادارو وفائے اصحاب حسین دیکھیے
دل میں جگہ دیجیے ان جملوں کو. صبح عاشور ہوئی, حبیب صحابہ کو ساتھ لیے ہوئے در حسین پہ آ کھڑا ہوا. کہا میرے آقا حسین جی میرے باوفا صحابہ. کہا مولا ہم نے فیصلہ کیا ہے جب تک ہمیں زندگی کی رمق باقی ہے بنی ہاشم کا کوئی جوان میدان میں جنگ کے لیے نہیں جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا پہلے صحابہ قربان ہوں گے پھر بنی ہاشم کے جوان قربان ہوں گے. جب سبھی اصحاب شہید ہو گئے نا بنی ہاشم کے جوانوں کے علاوہ کوئی نہ بچا. روایت کے جملے ہیں شہزادہ علی اکبر اپنے پاپا کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور کہا بابا حل من لی رخصا, دعا مانگو جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کبھی اس طرح اجازت نہ مانگے. کہا بابا کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہے؟ روایت کے جملے ہیں نظر الیہ نظر آیسن, میری طرف دیکھیے گا آزادار واچ محرم. سر تپا حسین نے علی اکبر دیکھا, پہلے چہرہ دیکھا پھر سینہ دیکھا پھر لب دیکھے. حسین نے جملہ کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. پروردگارہ گواہ رہنا اب میں وہ جوان تیری راہ میں دے رہا ہوں جو بولے تو محمد نظر آتا ہے, جو دیکھے تو محمد نظر آتا ہے, جو سوئے تو محمد نظر آتا ہے, جو سامنے آئے تو مصطفیٰ نظر آتا ہے. مگر حسین تیرے صبر کو سلام ہے, نہیں توقف کیا بیٹا نہ جائیے. فوراً کہا بیٹا ہاں اجازت ہے مگر جانے سے پہلے پھوپھیوں کو الوداع کرتا جا, جانے سے پہلے اپنی ماں پالنے والی کو الوداع کرتا جا, جانے سے پہلے اپنی بہن سکینہ کو الوداع کرتا جا. آئے ہیں نا میرے مولا اپنی پھوپھیوں اپنی بہنوں کو الوداع کرنے کے لیے. سید الشہداء بھی خیمے میں آئے. ہر جوان کو حسین تیار کرتے تھے, خول پہناتے, سیرہ پہناتے, تلوار دیتے, جنگ کے آداب سکھاتے. ادھر سے خیمے کے اندر جائیں گے نا آپ کربلا, ایک خیمہ ہے جس پہ لکھا ہے خیمۃ علی الاکبر, یعنی یہ وہ خیمہ ہے جہاں حسین اپنا جوان تیار کرتے رہے. یہ وہ خیمہ ہے جہاں شہزادہ علی اکبر تیار کرتے رہے. پہنا دینا سیرہ, پہنا دینا جنگی ساز و سامان. میرے مولا حسین نے شہزادے کو امامہ پہنایا, امامہ پہنا کے جنہوں نے میتیں دیکھی ہوئی ہیں میرے مولا نے تحت الحنک بندھائی, مرنے سے پہلے میت کی شکل بنا دی. گویا حسین دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے علی اکبر رب کے حوالے کر دیا. اب یہ شکل دیکھی نا عزادارو, روایت میں ہے جب کوئی شہید کا لاشا آتا تب بیویاں ماتم کرتی. دو مقامات ایسے ہیں جن کے جانے پہ بیویوں نے ماتم کیا ہے, ایک جب حسین الوداع کرنے آئے, ایک جب شہزادہ علی اکبر الوداع کرنے آئے. بیویوں نے حلقہ باندھ کے ماتم کیا. جب ہر بیوی نے الوداع کر لیا نا اب شہزادے نے چلنے کا ارادہ کیا. اب جب چلنے کا ارادہ کیا نا میری عالیہ زینب کبریٰ فرماتی ہیں اکبر بیٹا, جی پھوپھی اماں بیٹا ذرا جانے سے پہلے قدموں کی طرف دیکھیے. اب جو میرے مولا نے قدموں کی طرف دیکھا, 4 سالہ بہن ہے جو بھائی کے قدموں کو تھامے ہوئے رو کے کہتی ہے بھیا پھوپھیوں کے قد بڑے تھے انہوں نے آپ کا بوسہ لے لیا, ان کے قد بڑے تھے انہوں نے تیرا سینہ چوم لیا. بھیا میں روکتی نہیں, جانے سے پہلے ایک مرتبہ بہن کو سینے لگاتے جائیے, ایک مرتبہ تو بہن کو ملتے جائیے, نہ اتریے رکابوں سے پیر نکالیے, میں آپ کے قدم چوم لوں میرا بھی الوداع ہو جائے گا. عزاداروں مگر
अकबर शहजादा नीचे उतरा, सकीना को गले लगाया। अब गले लगा के मेरे मौला हुसैन से इजाजत मांगी। अब यहाँ दो जुमले सुनिए और फिर मंजिल को आगे बढ़ाऊंगा। अब खेमे के अंदर खड़े हैं ना सैयद शुहदा, अली अकबर को इजाजत दी। कहा अली अकबर बेटा जाइए रब की तकदीर के हवाले। इधर से शहजादा आगे बढ़ा, इधर से शहजादा आगे बढ़ा। एक जुमला कहा बेटा जिनकी जवान औलादे हैं ना वो इस चीज की गवाही देंगे। कहा बेटा जब तक जा रहे हो ना मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहना। बेटा जब तक जा रहे हो मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहना। तेरे देखने में हुसैन की जिंदगी है। अली अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहे। कुछ लम्हे जो आगे बढ़े, नबजुल महमूम वाले ने, जमा साहिब आले मोहम्मद वाले ने एक रिवायत लिखी है। शहजादा अली अकबर चंद कदम आगे बढ़े थे, जहाँ आवाज आई या अली अकबर, या अली अकबर। अली अकबर ने मुड़ के जो देखा फिजा निदा दे रही है। अली अकबर पीछे आइए। कहा क्या हो गया? कहा पापा को देखिए। अली अकबर ने जब देखा जमीन करबल पे कौनियों का सहारा लिया। अली अकबर तेरा जवान बेटा होता, अली अकबर तेरा जवान बेटा होता, तुझसे इजाजत मांगता, मैं देखता पापा क्या होता है, मुझे देखता था। अज़ादारो अजरकुम अल्लाह, मालिक आपकी जवानियां सलामत रखे। गए हैं ना 120 मलऊनों को फिन्नार किया। मलऊनों को फिन्नार करके मेरे शहजादे अली अकबर को, मेरे आका को प्यास ने निढाल कर दिया। पापा याद आए। कहा जाता हूँ पापा से कहता हूँ मदीना में अंगूर दे दिए थे ना, आज अपने बेटे के लिए पानी का एहतमाम कर दे। जवान बेटा आ जाए ना। बड़े बड़े शरीफों को देखा है, बड़े बड़े ताकतवर बाप को देखा है, बड़े से बड़े सख्त बाप को देखा है। मैंने कहा आप भी बेटे के सामने मजबूर हो गए। कहता है जवान था ना, मुझे माननी पड़ गई। हाय रे गुर्बत हुसैन की। अली अकबर जायदाद नहीं मांग रहे, अली अकबर खाना नहीं मांग रहे। रो के आके कहा बाबा अल अक्सो का दिक्कत नहीं, पापा प्यास ने मार दिया, एक घूंट पानी का मिल जाए, बाबा एक घूंट पानी का मिल जाए। सैयद शुहदा ने कहा आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, जरा बाबा के सीने लग जा। हुसैन ने जवान को अपने सीने से लगाया। कहा अली अकबर अपनी जुबान को मेरी जुबान मुंह में दे दे। अली अकबर ने अपनी जुबान सैयद शुहदा के मुंह में दी, देना ही थी, फौरन खींच ली। कहा बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे, बाबा अब तो मुझसे ज्यादा प्यासे। कहा बेटा अल्लाह तुझे जन्नत में सैराब करे, नाना तुझे सैराब करेगा, जा रब की तकदीर के हवाले। अली अकबर रवाना हो ज्यादा हो, एक से एक पे वार कर रहे हैं। एक जालिम ने एक ऐसा नेजा मारा जो शहजादे के सीने पे लगा, एक तरफ से दूसरी तरफ। अभी अली अकबर ये नेजा संभाल रहे थे, एक बेगैरत ने तीर मारा, मेरे मौला के गले में लगा, खून का फव्वारा बहा। शहजादा अपने राहवार के गले में गिर गया, खून मौला की सवारी के आंखों में गया। अब सवारी को पता न चला मैं कहाँ जा रहा हूँ। फौज अश्किया में गया, कत्ताऊ हो इरबन इरबन इरबा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेजा उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में पत्थर उसने पत्थर मारा। आजादारो जुमला सुनिए, हुसैन का अली अकबर कई हिस्सों में तकसीम हो गया,
कई हिस्सों में तकसीम हो गया। निदा दी या बता दरकनी, बाबा मेरी मदद को आइए। आखिरी जुमला और आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों, जवान मर जाते हैं, बाप अपने बेटों की लाशों पे जाते हैं, मगर कभी ऐसा मंजर भी देखा है जैसा हुसैन गए? शायर ने क्या खूब लिखा है, जवान बेटे की लाश ले ले चले हैं मकतल को चाहे वाला, जवान बेटे की लाश लेने चले हैं मकतल को चाहे वाला, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पे उठा रही है, बिठा रही है। उठते संभलते पहुंचे, बेटे का बिखरा हुआ लाशा देखा, एक जुमला कहा, बदा खद्दहु अला खद्दिही, अपना रुख सारा जवान के रुखसाने पे रखा और एक जुमला कहा, अला दुनिया बादकल अफा, अली अकबर बेटा तुझ जैसे बेटे मर जाए तो फिर हुसैन जिंदा नहीं रह सकता।